وہ جوانی میں لکھپتی سے ککپتی ہوئے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، مگر انہوں نے پھر 18,000 روپے سے دوبارہ سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں ان سے وہ فارمولا معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں 18,000 سے 18 کروڑ اور پھر 18 ارب تک پہنچا دیا، اور مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی۔ میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا، مگر ان پر رقت طاری تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے، ہاتھ ملتے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے۔ وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے، پھر اچانک سر اٹھا کر بولے، میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، جاننے والے اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی، مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے۔ میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا، یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں ان کے رویے پر کڑتا تھا، مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا۔ میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائن کر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یہ آج بھی میرے پاس آنے کے بجائے، یہ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں، لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا، میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا، میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا، میری سختی ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے در پر ماتھا ٹیک دیا، اور اللہ نے میرے سر سے مصیبتوں کی دھوپ ہٹا دی۔ اس نے میرے راستے کھول دیے۔ حاجی صاحب نے لمبی آہ بھری اور بولے، آپ مصیبت میں جب بھی کبھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائن کر جاتا ہے اور آپ کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا میری نصیحت پلے باندھ لو، برے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بڑا راز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا۔ وہ چلے گئے، لیکن جاتے جاتے مجھے بھی ارشمندس بنا گئے۔ موت میں اپنے علاقے کا سب سے پرانا درزی تھا، اور میرے تمام محلے والے مجھے بخوبی جانتے تھے۔ میرا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، کیونکہ میں سب سے پرانا درزی تھا اور میرے کاریگر تعداد اور کوالٹی دونوں میں علاقے کے باقی تمام درزیوں سے کہیں زیادہ تھے، تو میرا کاروبار کافی چمکا ہوا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ایک نئے کاریگر کو لعن طعن کر رہا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت 19-20 سال کا نوجوان دکان میں داخل ہوا اور میرے سے مخاطب ہوا کہ ماسٹر جی، یہ میرے کپڑے لے لو اور ان کا ایک نفیس سا کرتا شلوار تیار کر دو۔ پھر اس نے اپنا ناپ دیا اور نمبر دے دیا کہ جب یہ تیار ہو جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دینا، میں آ کر دکان سے لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا، آپ کو پہلی بار ادھر دیکھا ہے اور میں اس محلے کے ایک ایک آدمی سے واقف ہوں، آپ کون ہو؟ لڑکا بولا کہ انکل، میں دراصل کراچی میں رہتا ہوں اور جاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں، اپنا چچا کے گھر رہ رہا ہوں، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے چچا کا کیا نام ہے؟ تو بولا کہ عبدالرزاق۔ میں پہچان گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک ہفتے بعد آ کر اپنا کرتا شلوار لے جانا۔ میرے پاس بہت رش بھی تھا اور کام کافی جمع تھا، تو میں نے اسے ایک ہفتے کا وقت دے دیا۔ کوئی 3 دن گزرے تھے کہ عبدالرزاق مجھے مسجد میں ملا۔ میں نے اس سے اس کے بھتیجے کا ذکر کیا کہ بہت اچھا، خوبصورت اور باادب لڑکا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے کپڑے تیار تھے کہ عبدالرزاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھائی، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ تو بیچارہ بولا کہ وہ کراچی کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا اتنا سنگین حادثہ ہو گیا کہ موقع پر اس کی وفات ہو گئی، اور یہ کل کی بات تھی۔ میرے پیروں تلے تو جیسے زمین نکل گئی ہو۔ عبدالرزاق نے مجھے بولا کہ ماسٹر صاحب، آپ علاقے کے سب سے ماہر درزی ہو، میں آپ سے ہی اس کے کفن کا کپڑا لوں گا، اس کا کفن سی دیں اور مجھے بتا دیجیے گا، میں آ کر لے لوں گا۔ میں جب اپنی دکان میں داخل ہوا تو میرا ذہن بالکل معاف تھا، کدھر میں اس حسین نوجوان کے کپڑے بنا کر بیٹھا ہوا تھا اور کدھر اس کا آخری لباس بنانے کی ذمہ داری میرے سر آن پڑی۔ مجھے اللہ سے بہت خوف آ رہا تھا۔ ہم سب دنیا
اور دنیاوی کاموں میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگلے لمحے کی خبر نہیں، اور کیسے ہمیشہ روپے پیسے نوکری کی تلاش میں وہ مارا مارا پھر رہا تھا، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کا دانا پانی اس دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ ہر گزرنے والے لمحے اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ وہ ہمارا سایہ ہے، برحق ہے، اور کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔